ہوتا ہے. حضور کے جنازے کے امام کا نام بتائیں. اگر حضور ہمارے جیسے بتائیں حضور کے جنازے کا امام کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. کیوں؟ گھوم کے ارد گرد طواف کر کے درود پڑھ کے نکل جاتے تھے. امام کوئی نہ تھا حضور کے جنازے. کیوں؟ علامہ ابن کثیر جیسی شخصیت لکھتی ہے، کہتے امام اس لیے نہ تھا کہ نبی اپنے جنازے کا امام بھی خود ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ بات یاد ہے؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ اولیاء کو وسیلہ بنانے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہم دعا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کی، اے اللہ درود بھیج حضور پہ، یہ بھی دعا ہے. اور ہم جب آذان ختم ہوتی ہے، آذان کے ختم ہونے پر دعا کون سی مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اس پر غور کریں، وعدته یہ بھی دعا ہے. آذان کے بعد یہ بھی دعا ہے. ہر شخص یہ دعا کرتا ہے جس کو آتی ہے کہ یا اللہ حضور کو مقام محمود عطا کر. دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ لیکن اسی دعا میں ہے وعدہ، جس کا تو نے وعدہ کیا. اس پہ توجہ کریں. ایک جگہ پہ ایک بندے نے رکا اسی پہ سوال کیا کہ حضور خود ہماری دعا کے محتاج ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور کو وسیلہ کا مقام دے، تو تم کہتے ہو کہ حضور محتاج نہیں ہے. میں نے کہا آگے لفظوں پہ غور کر. اس میں وعدہ ہوں، یا اللہ ہمارے معبود کو وہ وسیلے کا مقام دے، وہ کرسی دے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے. تو میں نے کہا نادان غور کر ان لفظوں پہ. رب نے جس صحت کا وعدہ کیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، وہ ہم دعا نہ کریں تب بھی ان کی ہے. وہ ہماری دعا سے رب وعدہ پورا نہیں کرنے والا. کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے بڑھ کے بات کا پکا اور سچا کون؟ اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے یار وسیلہ تمہیں دینا ہے. تو یا رسول اللہ پھر ہمیں کیوں سکھایا کہ ہم وسیلے کی دعا کریں جب وعدہ کر رکھا آپ کے ساتھ کہ وہ آپ ہی کو ملنا ہے؟ ہمیں کیوں سکھایا؟ اور میں سنو، جب بدلے کا دن ہوگا تمہاری بخشش کا ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک چوتھا سوال ہے، چوتھے نمبر پہ آذان کے ساتھ درود پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ وہ بھی سن لیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، کہ جب آذان دینے والے کو سنو فقولوا مثل ما یقول. یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آذان دینے والے کو سنو تو جیسے وہ کہتے ہیں تم بھی کہتے جاؤ. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. آذان دینے والے کو سنو چپ کر کے، جیسے وہ کہتے ہیں تم بھی کہتے جاؤ. پھر کیا کرو؟ یہاں تو آذان دینے والے پر فتویٰ لگ رہا ہے کہ درود نہ پڑھ، کہ آذان کے بعد کیوں درود پڑھتا؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں ثم صلوا علیہ. پھر آذان دینے والے کی آذان سن کر سارے اس کا جواب دو، پھر سارے مل کر مجھ پہ درود پڑھا کرو. ابو داؤد کی حدیث پاک ثم صلوا علیہ. پھر حضور نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا یہ میرے لیے دعا کرتے رہے، اور تیرا اپنا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں نیکی کرو. آج پھر میری گزارش یہ ہے یہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتے رہے. آج میں ان کے لیے جنت کی گزارش کرتا ہوں، انہیں جنت عطا کرتا ہوں. یہ امام الانبیاء نے یہ بہانہ ہمیں دیا، وہ بھی ہماری خاطر. اور یہاں اگر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے کیسٹ پہنچے ان تک، اگر نہیں بھی بیٹھی تو وہ بھی سن لیں. امام الانبیاء کی بارگاہ میں خواتین بیٹھی تھیں، حضرت بلال نے اذان دی. اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے چپ نہیں بیٹھتی، تو وہ
کچھ باتیں کر رہی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہو خواتین سے فرمایا تمہیں اس سے قیمتی بات نہ بتاؤں, ان سے اچھی بات نہ بتاؤں. عرض کی آقا کیا ہے؟ فرمایا میرا بلال جس طرح آذان دے رہا ہے, اگر تم آذان اس کے ساتھ دیتی جاؤ, یہی لفظ دل میں پڑھتی جاؤ تو بلال پڑھ رہا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آذان کے ختم ہونے پر 1,00,000 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گا. یہ بات عورتوں سے شروع ہوئی تھی. 1,00,000 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گا. کرنا کیا ہے؟ صرف آذان کا جواب دینا. یہ کوئی مشکل کام ہے, مگر ہم یہ بھی نہیں کر پاتے. لیڈیز کو امام الانبیاء نے یہ فرمایا, لیکن صحابہ کرام میں پھر شور مچ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کیا یہ صرف لیڈیز کے لیے خوشخبری کہ عورتیں اگر آذان کا جواب دیں تو 1,00,000 نیکی ملے گی؟ تو آقا کیا ہم مرد محروم رہے؟ دیکھتے تھے نا دریائے رحمت جوش میں, ان کی جولی میں پڑے اور ہمیں نہ ملے. فوراً بول, آقا کیا مردوں کے لیے نہیں یہ خوشخبری؟ فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم اگر مرد کہیں گے انہیں 2,00,000 نیکی عطا کی جائے گی. اب لوگ جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں, ایک جگہ کسی نے پھر رکا بھیج دیا اسی پر. عورتوں نے رکا بھیج دیا, کسی نے چٹ بھیجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو 2,00,000 ملی, عورتوں کو 1,00,000 ملی. پھر انہیں حق نہیں پڑ گئی. میں نے کہا یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ مردوں کو یہ 2,00,000 نیکیاں ملنے کا سبب تمہاری گفتگو کا نہیں, تمہاری ذات بنی کہ تم بول رہی تھی تو آقا نے چپ کرا کے یہ خوشخبری دی. تو تمہاری ذات سبب بنی مردوں کے لیے 2,00,000 نیکی ہوتے. تو آقا فرماتے جس کی ذات دوسرے کے لیے نیکی کا سبب بن جائے اسے بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا انہیں دیتے ہیں. فرمایا پھر ان کا 2,00,000 بھی ثابت ہوا, وہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. حضور نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, الدال علی خیر کفاعلہ. بے شمار حدیث ہے اس پر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اس سے یہ تو نہیں نہ ثابت ہوتا کہ حضور ہمارے محتاج ہیں, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی حضور کے محتاج ہیں, اور اس دعا کے وسیلے سے امام الانبیاء قیامت کے دن ہماری بخشش کرا دیں گے. اسی طرح ہم جو اولیاء کے لیے دعا کرتے ہیں, اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بھی بتایا سب سے بڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کی دعا کے محتاج ہیں. مگر اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ میری بارگاہ میں دعا کرو مولا ہمارے ماں باپ پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا. اللہ خود ماں باپ کے لیے دعا کی ترغیب دے رہا, حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ہمارے محتاج ہے نہیں, ہمیشہ ہم ہی ان کے محتاج رہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ چونکہ ان کی خدمتیں ہمارے باپ میں اور ان کی شفقتیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, جبکہ ہماری دعائیں بھی انہی کے وسیلہ سے اللہ نے قبول کر دی. تو یہ جو اولیاء کے لیے دعا کی جاتی ہے, یہ سمجھ لیں امام الانبیاء کی حدیث پاک امام سیوطی نے نقل کیا اسے, کہ ہم جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے, اس کا جواب بھی ساتھ آ جائے گا کہ یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں, ہم کل شریف پڑھتے ہیں, چلم کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, عام لوگوں کی برسیاں اور سالانہ کیے جاتے ہیں, ولیوں کے عرس منائے جاتے ہیں, ان پر بھی سارے مرید دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا یہ ہمارے شیخ کو پہنچا حضور کے وسیلے سے. تو کیا وہ ہمارے محتاج ہیں؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نیکیاں پہنچاتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, وہ بندہ اگر گناہ گار ہو اللہ اس کو گناہ معاف کرتا ہے ہمارے ثواب کے بھیجنے کی وجہ سے, اور اگر وہ پہلے سے ہی بخشا ہوا ہو تو پھر اللہ اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں, جب ہماری دعا ملتی ہے اور تحفہ کی شکل میں, ہدیہ کی شکل میں پہنچتی ہے انہیں, ان کا درجہ بلند ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں اللہ رب العزت سے مولا درجہ کیوں بلند ہوا؟
اللہ بتاتا ہے فلاں بندے نے دعا کی ہے، تو وہ کہتے ہیں مولا جب وہ دنیا میں رہ کر ہمیں نہیں بھولا تو ہم جنت میں اسے کیسے بھول رہا؟ تو مولا پھر تو بھی اس کو بخش دے۔ تو ہم دعا دے کر حقیقت میں دعا لیتے ہیں، پھر ان کی ادھر سے دعا آتی ہے اور ہمارے وقت سنور جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں وقت کس طرح سنورتے ہیں۔ صاحب السنن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے اور محدثین ان کے لیے لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آسان کر دیا تھا، اسی طرح امام ابو داؤد کے لیے حدیثیں آسان کر دی تھی۔ انہیں پیدا ہی حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ابو داؤد شریف سیاستہ میں ان کی کتاب شامل ہے۔ حضرت شیخ عبد البر مالکی فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، کہ ہم امام ابو داؤد کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، دریا کے کنارے ہم نے خیمے لگا دیے کہ رات گزار کے پھر صبح آگے سفر جاری کریں گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب وہاں خیمے لگانے شروع کیے تو دریا کے دوسرے کنارے پر ایک شخص کو چھینک آئی۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شمت اخاک کا سلاسن، کہ 3 بار اگر تمہارے مسلمان بھائی کو چھینک آئے اس کو جواب دو۔ تو جس کو چھینک آئے اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور جو سن رہا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے بھی ہدایت دے اور تیرا وقت سنوار دے۔ وہ کہتے ہیں امام عبد البر مالکی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر رات تھی، خاموشی تھی، چھینک آئی بندے کو، اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ یہ جب امام ابو داؤد جو تھے فرمانے لگے تم ٹھہرو میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ انہوں نے 1 درہم کرائے پر کشتی کی، 1 درہم دے کر کرائے پر کشتی لی، اس میں بیٹھے دریا کے پار گئے، اس کے پاس جا کے کہا یرحمک اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا جسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ چھینک کا جواب دینے گئے، کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ پلٹ آئے۔ عبد البر مالکی کہتے ہیں ہم نے کہا کدھر گئے تھے؟ فرمانے لگے میں چھینک کا جواب دینے گئے۔ کہنے لگے ہم ساتھی ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، عجیب بندہ صرف چھینک کا جواب دینے کے لیے کشتی کرائے پہ لی اور دریا کے پار گیا اور چھینک کا جواب دیا، عجیب بندہ۔ آپ رو پڑے امام ابو داؤد، فرمایا میں اس نیت سے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جسے چھینک آئی ہے وہ رب کا کوئی مقبول بندہ ہو، مستجاب الدعوات ہو، اور اللہ اس کی دعائیں رد نہ کرتا ہو، قبول کرتا ہو۔ جب وہ مجھے بدلے میں کہے گا نا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے، تیرا وقت بھی سنوار دے، تو ہو سکتا ہے اس کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا میرا وقت سنوار دے اور میرا مقدر بدل جائے۔ یہ عبد البر کہتے ہیں پہلے ہم نے مذاق اڑایا تھا، ہم ہنس رہے تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب ہم رات کو سوئے خیمے میں لیٹے تھے بستر پر، آسمانوں سے آواز آنے لگی اور ہم سب ساتھیوں نے سنی، او